اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کر۔ الحی، کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، اس نے شرک کر لیا، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی ہے۔ فجر کی نماز کے وقت اگر اٹھ کے نہیں گئے اور چادر یا کمبل کو سیدھا کر کے لیٹ گئے تو یہ شرک ہے۔ پھر کون سے گناہ ہے جو اللہ معاف کرے گا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے وقت کے پیش نظر میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج جو عنوان ہے حقیقت و اقسام شرک، اس موضوع پر ہم سے خطاب فرمائیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد مرتين في سورة النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وقال تبارک وتعالی كما ورد في سورة لقمان، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ وقال جل وعلا كما ورد في آية الكرسي، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تجعلنا من المشركين واجعلنا من الموحدين. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں آ چکا ہے، حقیقت و اقسام شرک. جہاں تک حقیقت شرک کا تعلق ہے اس پر ہمارے ان اجتماعات میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں. میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ظلم کے معنی عربی زبان میں ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، کسی اور جگہ رکھ دینا. تو شرک دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا اللہ تعالی کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر مخلوقات کی صف میں لے آیا جاتا ہے، یہ ظلم عظیم ہے. اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا دیا جاتا ہے. دونوں شکلیں ظلم عظیم، بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا ظلم. اس کی جو اقسام ہیں وہ ہیں اصل میں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شرک کی اقسام ہمارے علماء نے مختلف انداز میں بیان کی ہیں. ایک شرک فی العقیدہ ہے، عقائد میں شرک. ایک شرک فی العمل ہے، عملی شرک. ایک شرک جلی ہے، کھلم کھلا شرک، نمایاں شرک، واضح شرک. ایک شرک خفی ہے، وہ شرک جو چھپا ہوا ہے، جس پر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں لگ سکتا لیکن ہے شرک. جہاں تک اس شرک کی شناعت کا تعلق ہے، میں نے جو آیت آپ کو سنائی ہے جو 2 مرتبہ آئی ہے بعین ہی انہی الفاظ میں سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا، معاف کر دے گا جو اس سے کمتر ہے، جس کو چاہے گا. یہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی جو چاہو تم کرو، پیشگی معافی کا اعلان ہے، نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا. لیکن یہ کہ شرک کو وہ معاف نہیں کرے. ایک بات میں اور چاہتا ہوں کہ پہلے سمجھ لیں، ہمارا دین دین توحید ہے، اور توحید کی ضد ہے، اینٹونیم ہے، اپوزٹ ہے شرک. اگر آپ بنظر غائر سمجھیں گے، سوچیں گے، تدبر کریں گے، غور کریں گے تو عجیب حقیقت سامنے آئے گی کہ نیکی، اچھائی، خیر، ہدایت کی جو صورت بھی ہو، وہ نظریہ و خیال کی ہو، عقیدے کی ہو، وہ سب توحید کے شجرہ طیبہ ہی کی برگوبار ہیں، اسی کی شاخیں ہیں، اسی کے پھول ہیں، اسی کے پتے ہیں. اور برائی اور شر اور گناہ اور گمراہی، یہ چاہے عقیدے کی ہو، نظریے کی ہو، خیال کی ہو، اور چاہے عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، ان سب کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں. یہ شرک کے شجرہ خبیثہ کی شاخیں ہیں. ایک اور عظیم حقیقت بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے آپ جان لیں.
یہ شرک ہر دور میں نیا بھیس اور نیا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے.